بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈسکشن کلاس ہے تو ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ ریویو کروں فرام دا بگننگ. سر ہمارے پاس جو نالج ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق جب قرآن و سنت سے ریفرنس لیے کر اس کے بارے میں ہمارے پاس جو نالج ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق مطلب اسلام میں یہ چیز ہے یا نہیں, یا وہ کیا مطلب فار ایگزامپل اگر ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب ہے کیا فرمان ہے. پہلی بات جو آپ نے کہی وہ تو یہ ہے کہ اسلام کیا ہمیں سکھلاتا ہے, دیٹ از. دوسری بات جو یہ کہی کہ اسلام کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, یا اسلامک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھلاتے تھے, وہ تو تعلیم کا طریقہ ہے, مگر اسلامائزیشن آف نالج نہیں ہے. نالج کو لے کے تو اس کو استعمال کرنے کا نام جو ہے یہ صحیح اکنامکس ہے اس کو لیں اور اس میں اس کو جو ہے وہ اسلامک اس کے بارے میں صحیح ہے. اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی سر جیسے اب ہے اگر ہم ویسٹرن اکنامکس کو لیں تو اس میں بہت سارے ایسے کنسیپٹس آ جاتے ہیں جو ہمارے ریلیجن میں الاؤ نہیں. اگر ہم ان کے بینکنگ سسٹم کھولیں تو اس میں ریٹ آف انٹرسٹ وغیرہ آ جاتا ہے, لیکن وہ ہمارے ریلیجن میں تو الاؤ نہیں ہے, تو اپنے ریلیجن کے مطابق اس کو ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے کہ اس میں یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں نہ ہوں. صحیح ہے. اور اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اسلامائزیشن نالج. سر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیسٹ سائنٹیفک میتھڈالوجی پر جو ہے بلیو کرتے ہیں, لیکن اسلامائزیشن نالج ہماری جو نالج ہے وہ انسین کے بارے میں ہے, جیسے آخرت کی پہ ہم بھی بلیو کرتے ہیں, ہم ضرور بھی کرتے ہیں, تو وہ سب چیزیں جو زیادہ تر ان کے جو صحیح ہے. ایک بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ جو مقصد ہے اور اسلامائزیشن ہے اس کے مجھے مقصد ہے اس میں بہت ڈفرنس ہے. جیسے ہم اسلام سے بات کرتے ہیں کہ نالج جو ہے لوگ سرف اور مین ہیں, جبکہ ویسٹ جو ہے وہ سیلفنیس کی بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم پوری ایز ہم سے پوری سوسائٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سے اس کی چینج کرنے کی صحیح ہے. ویسٹرن نالج کے پیچھے ایک اسمپشن ہے, اور وہ اسمپشن ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہی سب سے بہترین ہے, اسی سے ساری انسانیت کے مسئلے حل ہوں گے, اور یہ ہمارا سائنس ہے. یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے, کیونکہ ہمیشہ واضح طور پہ یہ کلیم نہیں کیا جاتا ہے, مگر بعض جگہ پہ واضح طور پہ یہ کلیم بھی مل جاتی ہے کہ ویسٹرن سائنس جو اس سے انسانیت کے سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم اکنامکس پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اکنامکس مسئلے حل ہوں گے, ہم پالیٹکس پڑھیں گے تو اس سے ہمارے پولیٹیکل مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے ساری فیلڈس میں. تو یہ ایک دعویٰ ہے, اور بھی بہت سارے غلط دعوے ہیں کہ یعنی ہمارا علم جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ ہے اور انڈسپیوٹیبل ہے اور 100% کریکٹ ہے. تو اس کو ہم اگر ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ وہ پڑھایا جاتا ہے, جیسے کہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے, تو اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ ہماری قرآن اور حدیث سے بہتر ہے, کیونکہ وہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا. قرآن تو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں حل کرتی. یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے
اس کو ویسے ہی لے لینا تو بہت نقصان دہ ہے. اب اس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں جو چیز اسلام سے کلیش کرتی ہے اس کو نکال دینا چاہیے. اچھا، تو یہ آئیڈیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر جو سر اس میں ایک بات یہ بھی تو ہے نا، بیسک چیز ہی کلیش کرتی ہے، جو مین پوائنٹ ہے ان کا، تو اس کی وجہ سے اگر ہم انہی کی ٹیچنگ کو لیں اور اس کو تھوڑا چینج کریں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اب یہ تیسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ بہت عرصے سے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویسٹرن نالج کو اسلامائز کیا جائے، مگر یہ کوششیں ناکام رہی ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ ابھی اس نے عظما نے بتلائی. کیا وجہ ہے؟ وائی ہیز، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آج لوگوں نے سوچا ہے، بلکہ اسلامائزیشن آف نالج کی کوششیں کم از کم 1 صدی سے ہو رہی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ دیر سے، مگر جنرلی اسپیکنگ ناکام رہی ہیں. تو کیوں ناکام رہی ہیں؟ جو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ویسٹرن نالج جو ہے وہ صحیح ہے، جسٹ لٹل ایمرجنس کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، دیٹ از کریکٹ. بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کی نالج ساری چیزیں، جسٹ وہ نا تھوڑا سا اسلام نہیں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کی مثال ہے، یعنی کہ یہ تو صحیح جواب ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اسلامک اکنامکس از اکول ٹو ویسٹرن اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ، یہ اس کا السٹریشن ہے. مگر یہ ایک ہی جگہ ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں ویسٹرن نالج ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں 90% تو صحیح ہے، اس میں تھوڑا سا ترمیم کر کے اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. تو کریکٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ بجائے کہ اپنے آئیڈیاز ان کی بیس پہ ان کو چینج کریں، جو اسلامک آئیڈیاز ہیں ان کو پہلے لے کر آئیں، جس طرح وہ صحیح ہے، بالکل کریں. بات یہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا جائے گا کہ ایک درخت ہے جو علم کا ہے، جو اہل مغرب نے لگایا ہے، تو اس کی کاٹ چھاٹ کر کے اس کو اسلامائز کر لیا جائے، یہ نہیں ممکن ہے. ہاں، اسلام کی جو بیسک نالج ہے، اس بنیاد پہ جو ہمارا علم کا ذخیرہ ہے، اس میں اگر کہیں پہ ہم چینجز کر سکتے ہیں تھوڑے بہت، تو وہ اس کیا اس کی اجازت بھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سیمولسن کی کتاب کو اٹھا کے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم کر کے اس کو اسلامائز، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ہم قرآن اور حدیث کی اکنامک ٹیچنگز لیں اور اس میں اگر کہیں پہ ویسٹرن نالج کا سے کوئی ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں اکثر یہی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ جب یعنی میری بات سنتے ہیں کہ ویسٹرن نالج کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی بنائی اور بہت ساری اور چیزیں، یعنی بوروئنگ مسلمانوں نے دوسروں سے کی ہے، اس کی کوئی نہ اس کی میں کوئی روک ہے نہ اس کی کوئی ممانعت ہے.
مگر بوروئنگ ایک چیز ہوتی ہے اور یعنی پورا ان کا سسٹم جو کا تو ایکسیپٹ کر لینا اور پھر اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنا. سسٹم ہمارا رہے گا. بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ یعنی احساس کمتری کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ویسٹ نے کہہ دیا اس لیے یہ تو صحیح ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اب اس میں اگر اسلام سے ٹکراؤ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اسلام کی ٹیچنگ کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ ویسٹ کی ٹیچنگ کو تو ماڈیفائی نہیں ہو سکتی. چنانچہ اب بانڈ ہے, یہ بینکنگ میں یہ حرام ہے, تو اب ہم چونکہ بانڈ نہیں استعمال کرتے تو اس کی جگہ اس کی شکل کی کوئی چیز بناتے ہیں جو اسلامی طور پہ جائز ہو, سکوک ہے یہ, اور وہ بالکل وہی کام کرے جو بانڈ کرتا ہے. اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی بانڈ اگر حرام ہے تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز لے کے آئیں جو کہ بانڈ نہ ہو, کیونکہ بغیر گزار ہونا کرنے کا تصور نہیں آ رہا. تو یہ چونکہ یعنی بیسیکلی جو کریکٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام نے منع کیا ہے تو یہ نقصان دہ چیز ہے, اس کے بغیر کیسے کام چلایا جائے, اگر اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. تو یہ 4 کویسچنز ہوئے اسلامائزیشن کے بارے میں. اسی طرح کے کویسچنز ہوں گے مڈ ٹرم پہ کہ واٹ از اٹ, وائی از اٹ امپورٹنٹ, وائی دا ایفرٹس ہیو فیلڈ, اینڈ واٹ از دا کریکٹ اسٹریٹجی. اب اسلامک میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, یہ اسلامک ایجوکیشن. اب اس وقت ہم لوگ یعنی اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے بچپن سے لے کر آج تک, کیا یہ اسلامک تعلیم ہے, کیا یہ ویسٹرن تعلیم ہے؟ کیا ہوا سر اس میں یہ فرق ہے کہ اسلامیات کی بک پڑھائی جاتی ہے اور 4 جو ہے اسی بک پڑھائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک ویسٹرن تعلیم ہے جس میں اسلامیات کی ٹچ ڈال دی گئی ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم پہلے ابھی کہہ رہے ہیں, اسلامائزیشن آف نالج کا جو غلط اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ویسٹرن چیز کو جوں کا تو تصور تسلیم کر لیا جائے اور اس میں تھوڑی سی پیچ کر کے اسلامائز کرنے کی کوشش کی جائے. تو آج جو ہماری تعلیم ہے 99% مدرسوں کی بات نہیں کر رہا, گو کہ اس میں بھی یعنی اس کو بھی آرگی کیا جائے کہ مذہبوں کی تعلیم بھی بہت حد تک ویسٹرن خیالات سے متاثر ہے, ان دا سینس کہ جس طرز سے پڑھائی جاتی ہے, یعنی کہ وہ مٹیریل کے اعتبار سے. تو ہم لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ویسٹرن میتھڈالوجی سے ہے. اچھا, یہ کیوں غلط ہے, یعنی ایسا ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے ایک بہت بنیادی اور کور ریزن ہے کہ ہمیں ویسٹرن میتھڈالوجی آف ایجوکیشن استعمال نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک تو اس کی جزئی ریزنز ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے وہ فائدہ ہوگا, ایک اس کی بنیاد ہے. ویسٹرن نالج ہے نا وہ ہمیں دنیا سے محبت کرنا سکھاتا ہے, دنیا کی تعلیم ہی دینا سکھاتا ہے, اور اس کا آخر سے کوئی کنسرن نہیں ہے. صحیح. اور جس اسلام ہے تو وہ ہمیں دنیا اور آخر دونوں میں لے کے جاتا ہے, جیسے کہ یہ آیت بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا مطلب اس کی دنیا میں بھی وہ بھلائی ہے, اس کو چاہیے تو نوٹس لیتے رہے, میں کوشش کریں کیونکہ وہ ہم لوگ وہ کویشچنس پریپیئر کریں نا. تو کہا گیا کہ اسلامک تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کی, جبکہ ویسٹرن تعلیم صرف دنیاوی فائدے سے متعلق ہے. ہاں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے, مگر جو بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت معلما, کہ مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے. تو آبویسلی جب
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کے معنی کہ ہمارے لیے معلم کا جو بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا طریقہ تعلیم سب سے بہتر طریقہ ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا سبب ہے، نادانی کا سبب ہے. تو اور بات سب سے یہ ہے. اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کیا طریقہ تھا اور ان لوگوں کی تعلیم کا کیا طریقہ ہے، اس میں کیا فرق ہے اور کیسے ہم اس کو چینج کریں. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ طریقہ تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ جو ہمیں لینا ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا وہ کیا تھا. اس کی تفصیل ہے میرے ایسے میں، اور اس کی تفصیل کی یعنی چند موٹی موٹی باتیں اس میں، یعنی اصل جو تعلیم کے بارے میں کیا طریقہ تھا اس کی یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی معلم کے طور پہ گزری، تو ہر چیز میں ان کی رہنمائی ہے کہ کیسے سکھایا جاتا ہے اور کیسے پڑھایا جاتا ہے. تو وہ سب تفصیل تو میں اس وقت نہیں کور کرنا چاہ رہا ہوں. بس یہ جو کور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کا طریقہ تعلیم سب سے بہتر ہے. اس وقت ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، ہم ویسٹ کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں. اب اس میں اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یعنی جیسے جو بات کہی اس نے کہ ویسٹ کے طریقہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں دنیا کے فائدے سکھلاتا ہے، اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ آخرت کے فائدے پر فوکس کرتا ہے. ورنہ ابہام رہتا ہے. تو یہ تو ہوا کانٹراسٹ کہ اس میں ہم نے یہ دو تین باتیں کی. ایک تو یہی ہے کہ ویسٹرن میتھڈ ہمیں کیوں فالو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ کیا فرق ہے اس میں، اور ایک ہی دو مینشن کی اور بہت سارے اور فرق ہیں. اب جو تیسری بات یہاں پہ ہے وہ ہے کہ جیسا ہم نے آگے جا کے بتلایا کہ ایک فرق یہ ہے، کانسیپٹ آف نالج میں فرق ہے. ویسٹرن کانسیپٹ آف نالج یہ ہے کہ وہ نالج جو ہے وہ ایک پیسو چیز ہے، دماغ میں ہے، ہم کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں، اور بشمار علم اس وقت ہوگا جب ہم اس سے کچھ کر سکیں. تو اب ہم نے کہا کہ اچھا ایک ویسٹرن ماڈل ہے اور ایک اسلامی ماڈل ہے. تو اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہو گیا کہ اب ہم محنت کریں وہ جس سے اسلامی طریقہ تعلیم وجود میں آئے. اب یہ محنت کیسے کریں، یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہم یعنی اسلامی طریقہ تعلیم میں سیکھیں گے، اور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. جب تک ہم اس پہ عمل کرنا نہیں سیکھ لیں تب تک یہ ہم اس کو تعلیم نہیں کہہ سکتے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور پوچھا کسی نے، تو بہت سارے صحابی کہتے کہ وہ آیت سیکھتے تھے، پھر جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ دوسری آیت سیکھنے نہیں آتے تھے. تو یہ علم اور عمل کا جو جوڑ ہے یہ بہت کروشل ہے اسلام میں. کہا ہے کہ جو وہ علم جو تمہارے پاس ہے اور جس پہ تم نے عمل نہیں کیا وہ تو تمہارے خلاف حجت ہے کہ اس کو معلوم تھا پھر بھی اس نے نہیں کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے اور ایک وقت والا ہے جو ہم نے سیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقہ تعلیم وجود میں آ جائے. اس کے بارے میں یہ میں نے ایکچولی کور نہیں کیا تھا. آئی تھنک تھوڑا سا کور کیا تھا شاید اس کلاس میں نہیں، دوسری کلاس میں ہم نے کور کیا. کیا کر سکتے ہیں ہم کہ اسلامی طریقہ تعلیم پھر سے زندہ ہو جائے، وجود میں آ جائے.
सीखना शुरू करेंगे। بہت اچھی بات ہے. اصل میں لوگ اس پوائنٹ سے اس لیے چکراتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو گورنمنٹ پہ قبضہ کرنا ہوگا, پھر وہ پورے ادارے کو لینا ہوگا اپنے قبضے میں, پھر ہم اس کو چینج کریں گے. یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں. نہیں, شروع کرنا ہے وہ جو میرے بس میں ہے اس سے. پہلے سیکھیں کہ کیا طریقہ تعلیم تھا, اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے نیت کو صحیح کرنا اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس لیکچر میں. تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر دیں. جس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ تمہارے ذمے ہے اور تم اگر فیس ادا کرو گی تو پھر تمہیں کوئی تعلیم دے گا. یعنی بجائے اس کے ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جس آدمی کے پاس علم ہے اس کو ذمہ داری ہے پہنچانے کی. یہ ریورس کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں یہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے سیکھے اور اس کے لیے وہ جتن کرے. ہمارے یہاں کہ جس کے پاس علم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے. چنانچہ آیا ہے کہ اگر تم کو ایک آیت معلوم ہے اور وہ تم اس کو بھی تم آگے پہنچا دو. تو اب ہمارے پاس بہت سارے ہم لوگ سب پڑھی لکھے ہو اردو, اور پاکستان میں جو ہے وہ میجورٹی آف پاپولیشن پڑھی لکھی نہیں ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے تو اس کو نہیں لکھنا آتا ہے, پڑھنا لکھنا آتا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے اس کو سکھلاؤ. اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پاکستان میں لٹریسی ختم ہو جائے گی. اب ہم سب اس آسرے پہ بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ لٹریسی پروگرام شروع کرے تب جا کے یہ ہوگا. نہیں, اگر ہم لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بھئی ہماری قوم ہے اور سب مسلمان ہمارے ذمہ ہیں, اس کو یعنی ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے اور اس کو نماز نہیں آتا ہے تو مجھ سے پوچھو گی کہ یہ تمہارے گھر اتنے سال آتی رہی اور تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس کو فاتحہ آتی ہے کہ نہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو اس سے بہت فرق آئے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے تو پھر اس کے اثرات ہوں گے. یہی اس میں ایک غلط فہمی یہی ہے جو لوگوں کو اکثر ہے کہ ٹھیک ہے اسلامائزیشن کرنا ہے ہمیں, طریقہ تعلیم ہونا چاہیے اسلامی, مگر کیسے ہوگا؟ پہلے ہم ایک ریولوشن لائیں گے, پھر اسلامی خلیفہ آئے گا, پھر وہ اس کو نافذ کرے گا. یہ تو ہوتا رہا, اس کے معنی کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ہو نہیں سکتا. تو یعنی اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتی ہے کہ کچھ نہ کرو, کیونکہ وہ جو چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ ہو نہیں سکتی ہیں یا ابھی ہو نہیں رہی ہیں. جب ہو جائیں گی تو پھر ہم کچھ کر لیں گے. پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو خلیفہ آئے گا, وہ پھر خود کرے گا, تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو نہیں, بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو پرنسپل یہی کہ جب ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم کر کے دکھلائیں گے تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ لوگ امت ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھی ہوئی کے انتظار میں کہ امام مہدی آئیں گے تو پھر وہ سب کام صحیح کریں گے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, تو اب یہ ہو گیا ہمارا میتھڈز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں کوشچنز. پھر ایک لیکچر ہے واٹ از اسلامک اکنامکس, اس کے ہم لوگ نے شروع میں دیا تھا, اس کے بعد پھر سے اس کو کور کیا ہے. اس کا ریسنٹ ایک لیکچر ہے جو ابھی میں نے یہاں وربلی بھی ڈلیور کیا, اس کے بعد میں نے اس کو رائٹ اپ کر کے پوسٹ کروا دیا ہے. تو اس میں جو موٹی موٹی 3-4 باتیں ہیں وہ یہ ہیں. سب سے جو اہم بات ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ایک اسٹرگل ہے, ایک محنت کا نام ہے. اٹ از ناٹ دا نیم آف اے باڈی آف نالج جو کہ کتابوں سے پڑھی جائے اور یاد کر لی جائے اور ایگزامز میں دہرا دی جائے, بلکہ
دنیا بدلنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیکھ کے اس کو عمل میں لانا ہے. تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور بہت سارے یعنی عام ہے کہ بھئی ہم جب اسلام کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس میں اتنا پرفیکشن ہے. ہیومن بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان ایثار پسند ہو، دوسروں کا خیال کرے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں آتا، آدمی نہیں نظر آتا. یہ تو بیکار بات ہے، پھر امپریکٹیکل ہے، رومانٹک ہے، آئیڈیلسٹک ہے، اس قسم کے سارے نام استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے. تو جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ایک محنت کا نام ہے، ایک اسٹرگل کا نام ہے، اور اس اسٹرگل کے نتیجے میں ہم یعنی ایک گول ہے، گول بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، ہم اس رخ پہ چلیں گے. شاید ہم 2 قدم چلیں، شاید ہم 4 پائیں، مگر بہرحال ہماری پروگریس ہوگی. تو یہ تو مسلمان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ نہیں آ رہی ہے کہ ہم آئیڈیل ڈسکرائب کرتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کیریکٹرسٹکس اتنی اعلیٰ تھیں کہ ہم میں سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے، چاہے ہم ساری زندگی کوشش کر دیں اور اپنی پوری جان مار دیں. تو اس کے معنی کہ یہ بیکار ہے نہیں، بلکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس پہ کوشش کرتے رہیں جتنا ہم سے ہو سکے. اگر ہم سے 1% ہو سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، 2% تک پہنچ گئے تو زبردست. تو یہ کہ ایک آئیڈیل جو ہماری اسلامک سوسائٹی کا ہے وہ ان اچیویبل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ اس کو اچیو کر کے دکھائیں، بلکہ ہمارا گول یہ کہ ہم محنت کریں اس کو حاصل کرنے کی. اور یہ پروسیس اور آؤٹ کم کا فرق، یہ میں نے بہت سر کھپایا ہے، اور بہت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حالانکہ اسلام میں بالکل کلیئر ہے یہ بات کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے. اگر ہم محنت کرنے کو سوچیں گے تو یہ بات کہ وہ جو اسلامک آئیڈیل ہے وہ ان اچیویبل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم آؤٹ کمز میں دیکھیں گے کہ اس کو اچیو کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو ان اچیویبل گول ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان جو ہیں وہ بے لاس ہو جائیں اور دوسرے ایثار کرنے والے بن جائیں اور محبت اور ہمدردی کرنے والے بن جائیں، اور کسی کے اندر کوئی بھی خود غرضی نہ ہو. یہ ناممکن ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو. نہیں، ہم کہیں گے کہ یہی ہمارا گول ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایثار کرنے والا ہو اور ہمدردی کرنے والا ہو اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی اوپر ترجیح دینے والا ہو. اب ہم اس پہ کوشش کریں گے، شاید 1 آدمی ایسا بن جائے اس کوشش سے، یا شاید آدھا آدمی ایسا بن جائے، یا شاید 10 بن جائے. اٹ ڈزنٹ میٹر، جتنی ہم کوشش کریں گے وہ اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا ہماری محنت کے اعتبار سے. رزلٹس شاید نہ ملیں، رزلٹس ہم مطلوب نہیں ہیں. تو محنت کا نام ہے، اور محنت جس طرح سے کریں گے اس پہ ہمیں ریوارڈ ملے گا. تو اسلامک اکنامکس ایک محنت ہے جس سے ایک آئیڈیل اکنامک نظام جس میں جسٹس ہوگی، ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا، مساوات ہوں گی، بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ سب وجود میں آئیں گی. اب ہم محنت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ نظام جس کو ہم لانا چاہ رہے ہیں نہ وجود میں آئے، اس سے ہمیں مطلب نہیں. ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے محنت کر کے دکھائیں. تو اب یہ محنت جو ہے اس کے 3 لیولز ہیں. ایک انفرادی ہے، انڈیویجول، جس کو ہم اسلامک مائکرو اکنامکس کہہ سکتے ہیں، کہ انسان یہ سیکھے کہ اسراف نہیں کرنا ہے، تبذیر نہیں کرنی ہے، لالچ نہیں کرنی ہے، قناعت. بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں اسلامک کنزیومر کی. یہ ساری کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اب یہ بھی ہے کہ یہ اسلامک اکنامکس ڈسکرپشن کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں نسخہ بھی ہے کہ اب یہ کیسے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو. ہمارے دل میں حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، اور قناعت آتی نہیں ہے، یعنی جتنا کھاتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو کیسے کم کیا جائے، اس کے نسخے بتلائے ہوئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب نسخہ یہ ہے کہ جو چیز تم کو پسند ہے اس کو دوسروں کو دے دو. اب یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کا. یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کہ جو سے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو کھا لو. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو دوسرے کو دے دو. اب دوسرے کو دے دو گے تو ہمارے دل میں دکھ ہوگا. یہ دکھ جو ہے یہ ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے، یعنی اس سے پھر ہمارے دنیا کی محبت کم میں کمی آئے گی.
اور وہ جو صفات جو مطلوب ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوں گی. آہستہ آہستہ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے کہ جو اپنے پسندیدہ چیزیں ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کو خود ہضم کر جانے کے, اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرنے کے دوسروں کو دیں گے, تو اس سے ہمارے اندر کچھ صفات پیدا ہوں گی. ایک تو دنیا کی طلب میں کمی آئے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو السٹریٹ کرنا, مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیل ڈسکرائب کرتا ہے, پھر وہ طریقہ بتلاتا ہے کہ وہ کیسے حاصل کیا جائے, ایثار کیسے پیدا ہو, قربانی کی صفت کیسے پیدا ہو, خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہو. حالانکہ ہمیں پسند نہیں ہے, یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نفس ہے یہ تو اپنے لیے آرام پسند کرتا ہے, دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا, بہت ساری اس میں برائیاں ہیں اور اس کی دعوت دیتا ہے. وہ انسان کو اپنے لیے راحت, آرام, لگژری یہ سب چیزیں پسند ہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے. اب اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اس کا بھی میتھڈالوجی ہے, تو وہ اسلام سکھلاتا ہے. تو مائکرو اکنامکس جو ہے وہ ایک آئیڈیل کو ڈسکرائب کرتا ہے جو شاید انچیویبل ہو, یعنی وہ جو چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ڈیولپ کرنا وہ ہم 100% نہیں ڈیولپ کر سکیں گے, مگر اس کی طرف کوشش ہوگی. قناعت کرنے کی کوشش کریں گے, جو ہمارے پاس ہے اسی پہ راضی رہیں. کبھی کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا, کبھی کر لیں گے, محنت کریں گے تو اور ترقی کریں گے. تو مائکرو اکنامکس جو ہے وہ ایک محنت کا نام ہے. ایک اس میں یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ہم آئیڈیل ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ تو انچیویبل ہے, اس لیے اس کو جانے دو. یہ نہیں, کیونکہ اٹس ناٹ اچیونگ, اٹس اباؤٹ میکنگ دی ایفرٹ. اسی طرح سے پھر میسو اکنامکس یعنی انٹرمیڈیٹ لیول جو ہے وہ کمیونٹیز کا ہے, کہ جس میں اسلام میں خاص طور پہ پڑوس پہ بہت اہمیت دی گئی ہے. پڑوسی کے حقوق ہیں, اور آس پاس 40 گھر جو ہے وہ ادھر ادھر اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو آپ کی عبادت نہیں قبول ہوتی ہے. دس از اے ویری اسٹرانگ یعنی وارننگ کہ ہمیں اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے, اس میں کوئی بھی غریب نہ ہو. اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے, ابھی تو پہلے تو ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے 2 گھر بعد کون رہتا ہے اور اس کا کیا نام ہے اور اس کا کیا حالات. تو آپس میں یعنی یہ کمیونٹی کو بنانا, یہ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ یہ سیل ہے, جس طرح سے ایک ہیومن بدن ہے اس میں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں, پھر سب مل کے ایک یونٹی ہوتے ہیں. تو ہر پڑوس جب زندہ ہوگا تو پھر یعنی جو امت کی جو یونٹی ہے پھر وہ وجود میں آئے گی. اس وقت جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی استعمال ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف اور ابھی بھی جاری ہے. اور ایک ویسٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کرے. بالکل ایکسپلسٹ میسج ہے. اور ایک امریکن فیمنسٹ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو میسج ہے یہ ان کی تہذیب کو یعنی مسلمانوں کی تہذیب کو ان کے ویک پوائنٹ پہ اٹیک کرتی ہے, کہ وہاں سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی خدمت کرنی ہے, ساری ان کے اوپر بہت سارا یعنی ان کو آزادی سے سب سے زیادہ فائدہ ہے. تو وہ ویسٹ کہتا ہے کہ نہیں تم آزاد ہو, تمہیں نہ اس کی پرواہ کرو, نہ معاشرے کی, نہ تہذیب کی, نہ اخلاق کی, بس اپنی جو دل میں مرضی آئے اس کو پورا کرو. تو یہ پیغام بہت اٹریکٹیو اور چارمنگ ہوتا ہے یوتھ کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہاں کیونکہ اس کے سب سے زیادہ خواہشات اور ان کا زور سب سے زیادہ یوتھ میں ہوتا ہے, میچیورٹی ہوتی نہیں ہے, بیلنس ہوتا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت زبردست بات ہے اور یہی صحیح بات ہے, اور پھر اس پہ وہ چل پڑتے ہیں. تو یہ ویک پوائنٹ ہے ہماری تہذیب کا. پھر بعد میں جا کے جب وہ ذرا اور بڑے ہوتے ہیں, میچیور ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ تو میں نے غلطی کر دی, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے. اب وہ جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری ادب کریں, اور وہ ساری جو ہمارے معاشرے کی تہذیب ہے وہ ساری وہ چاہتے ہیں کہ, مگر اب وہ تو سسٹم سے آپٹ آؤٹ کر گئے, تو اب ان کو وہ چیزیں مل نہیں سکتی ہیں. تو سر لاسٹ کلاس میں آپ نے بتایا تھا کہ جو نیشن کے بہت پروگریٹ تھا یہ جو شہید ہونے کا. سر یہ جو ہمارے جو شہید اگر وہ انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں, ہم لڑتے شہید ہیں, تو اگر وہ کسی اور اس کے خلاف لڑیں گے تو ہم انہیں شہید نہیں کہیں گے؟
یہ تو بات concept مجھے کافی اس میں وہ کیا تھا. اور یہ جو پھر ہمارے جتنے بھی فوجی اگر مسلم ملک ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ نہیں لڑتے, بے شک ہمیں ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ سارا جو سچویشن میں شہید اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا بہت زیادہ مکس کر رہا ہے اس چیز کو, یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر 3 لیولز کی بات ہے, ایک تو پہلے انڈیویجول لیول, پھر کمیونٹی جو نیبرہڈ ہے, اور پھر جو تیسرا لیول ہے وہ امت کا لیول ہے. یہ نیشنز جو ہیں یہ آپس میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو شہادت کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ فتاویٰ ملتے ہیں, یعنی ان سم کیسز ان سم بیٹلز پاکستان جو ہے وہ امت کی نمائندے کے طور پہ ہے, تو اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اسلام کی ضرورت ہے. ان ادر کیسز ان ادر بیٹلز یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر وہ آدمی جو لڑ رہا ہے اس کی بھی اپنی نیت پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اس پہ لوگوں نے یعنی لکھا بھی ہے اور فتوے بھی ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ یہی بات ہے کہ نیشنز جو ہیں اس کے لیے الیجنس نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے کوئی لڑے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امت مسلمہ کے لیے, اسلام کے لیے جو لڑے گا وہ ٹھیک ہے. اب وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں اسلام کے لیے اور امت کے لیے جنگ ہو رہی ہے, وہ کون سی ہے جس میں صرف پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, اس میں فرق کرنا اور سمجھنا یہ ذرا مشکل کام ہے. تو اینی وے جو کنونشنل تھیوری ہے اس میں مائکرو اکنامکس میں ہیومنز آر سیلفش. ہمارے مائکرو اکنامکس میں ہیومنز کی بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی محنت. جو میسو اکنامک جو کمیونٹی لیول ہے وہ اکنامک تھیوری میں غائب ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک پرنسپل ہے کہ میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم, جس میں صرف انڈیویجولز کی خیال رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی بیسس پہ ساری سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو کمیونٹی کے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے آئیڈیا, اور کمیونٹی کانسیپٹ ہونی چاہیے. اور اسی کو بیسیکلی انسٹیٹیوشنل اکنامکس بھی کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو, یعنی آپ نے اسلامک تھیوری میں یعنی جو اکنامک تھیوری ہے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ یہاں پہ بینکس ہیں, کورٹس ہیں, دکانیں ہیں, مارکیٹس ہیں, ہر چیز کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. لوگ بازار سے آتے ہیں یا گورنمنٹ پروکیورمنٹ ایجنٹ ہوتی ہے. تو وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اکنامک تھیوری. مگر ایکچولی یہ انسٹیٹیوشنز, یہ نیبرہڈس, یہ سب چیزیں بہت فرق کرتی ہیں اور یہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہیں اور گورنمنٹ کے لیول سے بھی الگ ہوتی ہیں. تو یہ انٹرمیڈیٹ لیول ہے, یہ ماڈرن تھیوری میں غائب ہے اور اصل میں بہت اہم ہے. اور اسلامی تاریخ میں جو کام ہوتے تھے وہ سارے کمیونٹیز میں ہوتے تھے. یعنی اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کا خیال رکھنا اس کے پڑوسیوں کی ذمہ داری تھی. تو جنرلی اسپیکنگ اسلامی سوسائٹی میں 1400 سال میں زیادہ تر اسلامی ممالک میں کوئی بھوکا نہیں ملتا تھا آپ کو. کیونکہ ایک تو یہ ہے, یہ تو آج بھی صحیح ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بھی دروازے پہ یہاں اسلام آباد میں یا پنڈی میں پہنچ جائے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں گے لوگ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو بہت سارے تو اسلامی تاریخ میں یہی ہے کہ جو پڑوس تھا وہ اپنی ذمہ داریوں کا پورا کفیل ہوتا تھا. وہاں پورے یعنی پڑوس میں کوئی بیوہ ہے تو اس کا خیال رکھنا اس کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے, اور بچوں کی تعلیم اور صحت, سارے مسئلے جو ہیں وہ. مگر یہ اس وقت ہوگا جب وہ کمیونٹی زندہ ہو, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہو. اور یہ آج کل یعنی یہ ہوا کرتا تھا اور یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک پٹھان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت پریشان تھا چند سال پہلے کی بات کہ ہمارے شہر میں یا گاؤں میں ایک ہوٹل کھل گیا ہے, یعنی مہمان نوازی کا کیا بنا. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی آئے باہر سے ہمارے شہر میں اور اس کو یعنی
تو اس کا ذمہ داری ایکچولی دس از دا کریکٹ اسلامک کانسیپٹ جو حدیث ہیں. یعنی اسلام آباد میں کوئی بھی باہر سے آئے تو یہ ہمارے شہر والوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کو ٹھہرائیں. چنانچہ عثمانی خلافت میں ترکی میں نے جب سفر کیا تو ہر شہر کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو خان کہتے ہیں, وہ ایک دربار سا ہوتا ہے, ایک بیچ میں ایک مسجد ہوتی ہے, ایک کورٹ یارڈ ہوتا ہے, اس میں کمرے ہوتے ہیں, گھوڑا باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی بھی اجنبی شہر میں آ رہا ہو تو اس کے لیے پورا انتظام ہے, اور اگر کوئی آ جائے تو لوگ اس کو یعنی کھلانا پلانا سب کچھ یہ شہر والوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ کہ یہ اب یہ مارکیٹ یعنی ایک تو سوشل سسٹم ہے اور ایک مارکیٹ سسٹم ہے. سوشل سسٹم یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم خیال رکھیں گے. مارکیٹ سسٹم ہے کہ وہ جیب سے پیسے نکالے اور خرید لے جو بھی سروس اس کو چاہیے. تو یہ سوشل سسٹم اور مارکیٹ سسٹم میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو یہ اسلامک اکنامکس میں مائکرو لیول ہے, پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے, کمیونٹی لیول ہے, اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹیز کو زندہ. پھر میکرو لیول ہے. اب جو کنونشنل میکرو اکنامکس ہے وہ نیشن سے متعلق ہے, اس میں یہ ساری چیزیں اسٹڈی کر جاتی ہیں. ہمارا نیشن, ہم ٹیکس لگائیں گے دوسرے نیشن پہ, کیا وہ کون سی پالیسی ہے جس سے ہمارے نیشن کو فائدہ پہنچے, بھلا چاہے دوسروں کا نقصان ہو جائے. یہ ساری چیزیں جائز اور صحیح مانی جاتی ہیں, حالانکہ ہم اس کو اے پرائیوری انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہم نیشن لیول پہ سوچیں گے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی پالیسی جس سے ہمارے نیشن کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ ایسا انسانی سوچ ہی ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سارے انسانوں کا ایک ساتھ سوچنا چاہیے, اور انسانوں سے نہیں تو کم از کم امت کی سطح پہ سوچنا چاہیے کہ کس چیز میں امت کا فائدہ ہے بجائے اس کے کس چیز میں قوم کا فائدہ ہے. تو ہماری میکرو اکنامکس جو ہے وہ امت کے لیول پہ ہے, ان کی میکرو اکنامکس نیشن کے لیول پہ. اور نیشنل سوچ سے بہت زبردست نقصان ہوا ہے ساری دنیا میں. یعنی کروڑوں لوگ اسی نیشنلسٹ جذبے کے تحت قتل ہوئے ہیں. یہ دونوں ورلڈ وار جو ہیں یہ نیشنز کی وجہ سے ہوئی پیدا, جس میں لوگوں کو یہ جذبات تم برٹش ہو اور برٹش جو ہے فرینچ سے برتر ہیں, اور فرینچ جو ہے وہ جرمنی سے بہتر ہیں, اور جرمن جو ہے وہ فرینچ سے اچھا ہے, اور ہمیں حق ہے کہ اپنی قوم کی خاطر ہم مر مٹیں اور دوسری قوموں کو مار مٹا دیں. ان سب چیزوں کا حالانکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں جرمن ہوں تو اس سے مجھے یہ نہیں حق ملتا ہے کہ میں فرینچ کو قتل کر دوں, مگر ان کے خیال میں نیشنلٹی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. تو یہ سارے غلط خیالات یہ اکنامکس میں بھی آتے ہیں. جب ہم نے مائکرو اکنامکس پڑھی تو ہم نے ان سارے خیالات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے, اگر ہماری پالیسی سے, اور ہوا ہے یہ, یعنی یورپین یونین نے غریب افریقن ممالک سے جن کی کاشت معمولی سی تھی ان کے اوپر ڈیوٹیز لگا دیں, جس سے وہاں لوگ بھوکے مر گئے, اپنے امیر فارمرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرام کمپٹیشن. تو اکنامک وارفیئر بہت کامن ہے اور وہ نیشنل بیسس پہ ہوتا ہے. تو اسلامک میکرو اکنامکس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, بلکہ کوشش ہوگی کہ امت کو جوڑا جائے. اور یہ کیسے کیا جائے گا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, مگر یہ چونکہ انڈیویجولی ہمارے بس میں نہیں ہے اس وقت, اس کے لیے یعنی پھر آرگنائز طریقے سے کام کرنا ہوگا, پھر کسی جماعت میں, یعنی چونکہ یہ انڈیویجول ایفرٹ سے ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے اس میں کسی کلیکٹیو ایفرٹ میں حصہ لینا ہوگا. بہت ساری کلیکٹیو ایفرٹس ہو رہی ہیں مسلمانوں میں, جس میں امت کی سطح پہ سوچا جا رہا ہے کہ کیسے امت کو جوڑا جا سکتا ہے. تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اپنے استعداد کے مطابق. تو یہ واٹ از اسلامک اکنامکس کے جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ہم نے کور کر لی. اب جو
تیسرا لیکچر ہے وہ ویسٹرن سوشل سائنس کے بارے میں. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل سائنس کس چیز کو کہتے ہیں. اس کا یعنی ان لوگوں کا ایک دعویٰ ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعویٰ تو یہ ہے، کیا دعویٰ ہے پتہ ہے؟ کوئی مجھے بتلا سکتا ہے؟ بہت بڑی بڑی کلیمز ہیں ویسٹرن سوشل سائنس کی، جس کو سب تسلیم کرتے ہیں مسلمان. نہیں، یہ سوشل سائنس کی کلیم نہیں. ویسٹرن سوشل سائنس کیا کلیم کرتا ہے؟ سب سے بیسک کلیم یہ ہے کہ یہ سائنس ہے، یعنی ایک آبجیکٹو، کانکریٹ، فیکچول، ویریفائبل، ایمپیریکل چیز ہے. جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے. اب لا آف گریوٹی ہے کہ پتھر گرتا ہے تو 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر کی اس کی ایکسیلریشن ہوتی ہے گریوٹی فورس سے. اب اس میں جو ہے وہ کسی کو بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اسلام ہمیں کچھ اور سکھلاتا ہے وغیرہ. جو اگر ہم یہ دعویٰ کلیم ایکسیپٹ کر لیں سوشل سائنس کا کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، تو پھر کوئی اس سے بحث نہیں کر سکتا. پھر اس میں ہمیں جو کچھ بھی وہ بتلا رہے ہیں وہ ہمیں جوں کا تو سیکھ لینا پڑے گا. اور یہی ایک مسئلہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ اسلامائزیشن آف نالج میں جو فیلئر ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے جوں کا تو موسٹ آف ویسٹرن نالج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو یہاں سوشل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ سائنس ہے. تو یہ کلیم غلط ہے. اس کا کیا دلیل ہے کہ سوشل سائنس وہ نہیں ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لا آف گریوٹی کی طرح سے نہیں ہے، لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سوشل سائنسز میں لازمی نہیں ہے کہ جیسے ویلیوز وغیرہ ہیں ایسی چیزیں، یہ لازمی تو نہیں ہے کہ یہ دیکھا تو نہیں جا سکتا، اس وجہ سے یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے. سر مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو سوشل سائنس ہے وہ سوسائٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں، تو ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سائنس میں اپلائی کر نہیں سکتے. ہر انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تھیوری کے اکارڈنگ بہیو کرتے ہیں. صحیح ہے، ایگزیکٹلی. بھائی جس طرح یوٹیلٹی ہے نا، دل کی بات تو کسی کو پتہ نہیں لگتی. جس طرح آپ ہمیں بتاتے ہیں اگر پیپسی سے صحیح ہے. سر کنٹرول نہیں ہوتی نا، کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہوتی. صحیح ہے. جو آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ پریسائسلی ایکسپریس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یعنی ایک مادہ ہے، کیمیکل ہے، تو اس پہ تو قانون لاگو ہوتا ہے. ان لوگوں کو یعنی ان چیزوں میں کوئی فری ول نہیں ہے، تو وہ کسی لا کے تحت چلیں گے. اب وہ کون سی میتھمیٹیکل لا ہے جو میرے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں. نہ انسان کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ساری زندگی گناہ گار بنتا ہوا آئے اور پھر وہ توبہ کر کے ایماندار بن جائے، یا ساری زندگی جو ہے وہ نیکی کرے اور پھر گناہ کر کے نافرمان ہو جائے. یہ تو حدیث میں آیا ہے. تو یعنی اس کے جو پیٹرن ہے پاسٹ کا وہ فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کرتا. اور یہ سیم نہیں ہے، یعنی پارٹیکلز ہیں اور جو چیزیں ڈیڈ ہیں یا جن میں کوئی فری ول نہیں ہے، ان کا پیٹرنز ہم دیکھ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے. تو وہ قانون جو فزیکل سائنس پہ لاگو ہوتا ہے وہ ہیومن بینگز پہ نہیں چلتے ہیں.
تو بہت سارے یعنی اس کے ایویڈنسز ہیں. یعنی ہم اگر ہیومن بیہیویئر کو پریڈکٹ کرنا چاہیں اور لوگ کرتے رہتے ہیں تو نہ سائیکالوجسٹ کر سکتے ہیں نہ اکانومسٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے یعنی کافی سارے ایگزامپلس بھی دیے کہ کیسے یعنی اکنامک تھیوری کے پریڈکشن یہ ہے اور بیہیویئر اس کے خلاف ہے. بہت سارے ایسے کیسز نظر آتے ہیں. سب سے سمپل کیس یہ ہے کہ چیریٹی پہ بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اکارڈنگ ٹو تھیوری چیریٹی تو ہونی ہی نہیں چاہیے. کوئی آدمی اگر یوٹیلٹی میکسیمائز کرے گا تو وہ کچھ بھی پیسہ کسی کو دوسرے کو نہیں دے گا. تو بہت سارے اور بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ سوشل سائنس کا دعویٰ ہے کہ سوشل سائنس از لائک فزکس اینڈ کیمسٹری اینڈ بایولوجی، اور دوسری بات یہ کہ دعویٰ غلط ہے. اور اس بات کو زیادہ تر مسلمان نہیں سمجھے ہیں. اب تیسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب یہ غلط ہے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ یعنی بنیادی طور پہ تو عقل مند لوگ ہیں یہ لوگ، یعنی ان کی عقل ظاہر ہے. انہوں نے کمپیوٹر بھی بنایا اور راکٹ بھی بنایا، تو بیوقوف تو نہیں ہے. تو پھر ایسی بات جو بالکل ہی واضح ہے کہ غلط ہے کہ کوئی ایکویژن نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کا بیہیویئر پریڈکٹ کیا جا سکے. اس کے باوجود ہم نے وہ ایکویژنز پڑھے بھی ہیں اور لکھے بھی ہیں اور سیکھے بھی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہیں. یعنی یہ جو آئیڈیا یہ بہت واضح ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دکان میں بھیجیں اور کہیں کہ تم کچھ چیز پرچیز کر کے لاؤ تو وہ کوئی کیلکولیشن یوٹیلٹی میکسیمائزیشن کا نہیں کرتا ہے. اس کی بجٹ کنسٹرینٹ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں، جو ایکچولی بجٹ کنسٹرینٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کی انکم سے متعلق ہے. اور پھر وہ اس کو دل میں جو پسند ہوتا ہے اس کو مطابق خریدتا ہے، یا اس جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی میکسیمائزیشن کا کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے یعنی بہت سارے ایویڈنسز ہیں کہ یہ جو یوٹیلٹی میکسیمائزیشن ماڈل ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے باوجود لوگ یہ تھیوری پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے. تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ یعنی یہ عقل مند لوگ کیوں اتنی غلط بات کر رہے ہیں؟ یعنی نہ صرف یہ کہ تھوڑی سی غلط ہو، چھوٹی سی مسٹیک ہو، بلکہ جسے کہتے ہیں فحش غلطی. یعنی کلیم یہاں پہ ہے آسمان زمین کا فرق. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے. تو اس کے لیے یعنی بہت ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، مگر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جب ویسٹ نے دین سے بغاوت کی اور دین سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ سائنس ہی سب کچھ ہے. سائنٹیفک نالج از آل دا نالج دیر از. یہ لاجیکل پازیٹیوزم سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نالج ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو سوشل سائنس تھا، پہلے اس کو سوشل سائنس نہیں کہا جاتا تھا، یہ نیا نام ہے، یہ 20th سینچری میں ایجاد ہوا. اس سے پہلے اس کو ہیومینٹیز کہتے تھے. ہیومینٹیز جو ہے وہ الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے. ہیومینٹیز ہیومنس کی ہیومن، اس میں آرٹ آتا ہے، لٹریچر آتا ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو سائنس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہیومینٹیز تو یہ تو نالج ہی نہیں ہے. اس وقت یعنی نالج کے بارے میں آیا، یہ بات مشہور ہو گئی اور مقبول ہو گئی. سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ویسٹ میں کہ نالج جو ہے اس چیز کی ہے جو میجریبل ہے، کوانٹیفائیبل ہے، اس کے اوپر کچھ میتھمیٹکس لگائی جا سکتی ہے اور اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ جو دل کی بات ہے یہ آبزرویبل نہیں ہے. تو
اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ہیومینٹیز والے تھے وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ لٹریچر، یہ آرٹ، یہ انسان کی تجزیہ، یہ سب تو نالج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم نہ کیلکولیشن کر رہے ہیں نہ میجر کر رہے ہیں. تو ان کے سائیکالوجسٹ نے میجر کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم انٹیلیجنس کو کیسے ناپیں. حالانکہ یہ نہیں، اوریجنلی اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ کتنا انٹیلیجنٹ، اچھا یہ 95% انٹیلیجنٹ ہے، یعنی یہ بیوقوفی کی بات لگتی ہے اگر بغیر کسی، مگر آج یہ کہ یہ چیز میجربل. اسی طرح سے کرپشن ہے، اب اس کا ہم میجر کریں کہ پاکستان میں کتنا کرپشن ہے، یعنی کرپشن جو ہے انہیرنٹلی ان میجریبل. یہ دل کی ایک بیماری ہے، اس کو کیسے میجر کرے گا انسان؟ اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، میجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب انہوں نے سائنس کا یہ تصور پیش کیا کہ اول تو سائنس ہی سارے کا سارا ہے، اس کے علاوہ کوئی نالج ہی نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریلیجن نالج نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ سائنس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں میجریبلٹی ہو، میتھمیٹکس ہو، کوانٹیفیکیشن ہو. تو اب یہ ہیومینٹیز والوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ بھی اپنے آپ کو سائنس بنائیں. تو اب یہ سوشل سائنس بنا. اب سوشل سائنس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، زبردستی ٹھونس دیا جائے اس پہ قانون، ایک میتھمیٹکس بنائی جائے. آہستہ آہستہ یہ کام ہوا اور کافی لڑائی جھگڑا ہوا یورپ میں اس مسئلے پہ، کیونکہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں بیٹل، انٹلیکچوئل بیٹلز ہوئیں جس میں ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس نے کہا کہ نہیں ہم میتھمیٹکس سے چلائیں گے، دوسرے ان کا مذاق اڑایا کہ بھلا انسان کو میتھمیٹکس سے ناپا جا سکتا ہے. مگر الٹیمیٹلی وہی میتھمیٹکس والے غالب آ گئے. تو اس طرح سے سوشل سائنس ابھرا کہ سائنس از آل نالج. تو اب زبردستی ہمیں اس کو وہ شکل دینی ہوگی جس سے یہ سائنس بن جائے. حالانکہ یہ انہیرنٹلی سائنس کی چیز نہیں ہے، سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. انسان کو سمجھنا، اس کا ڈفرینشیل ایکویژن لکھنا، اس کی کیلکولیٹ کرنا، جو انسان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نان میجریبل ہیں. ایمان، تقوی، خلوص، محبت، یہ ساری چیزیں. انٹیلیجنس، اس کو بھی میجر نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر ان لوگ نے کہا کہ نہیں، اگر میجریبل نہیں ہے تو سائنس نہیں ہے، اور سائنس نہیں ہے تو نالج نہیں ہے، تو پھر یہ بیکار ہے. تو انہوں نے پھر سائیکالوجسٹ نے انسان کی کیریکٹرسٹکس کو میجر کرنا سیکھا، اور اکنامسٹ نے انسان کے ویلفیئر کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا اور کہا کہ یہ انکم ہے، جتنا پیسہ اتنا زیادہ خوش، جتنا کم، کیونکہ یہ میجریبل ہے. جو دل کی کیفیت ہے وہ میجریبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دل کی کیفیت کو چھوڑ دو، پیسے کو ناپ لو. اس سے بڑا نقصان ہوا. سر انہوں نے اپنے ہی جو آئیڈیا تھا کہ نالج از سائنس، کیا اسپورٹ کرنے کے لیے، اپنے ہی آئیڈیا کو اسپورٹ کرنے کے لیے کہ نالج از سائنس ہی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جو باقی سوشل اس کو سائنس کر دیا. بالکل. یعنی جو ہیومینٹیز والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہم کر رہے ہیں یہ تو نالج ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن. تو اب ہم اس کو نالج کیسے بنائیں؟ تو اس پہ بڑی اس پہ انہوں نے محنت کی. انگلش میں بھی لوگوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ اچھا اس میں ورڈ کاؤنٹ کتنے ہیں، کتنے لمبے ورڈز ہیں، کتنے بار کون سا ورڈ آتا ہے. تو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے لٹریچر کو بھی اسٹڈی کیا جائے، یہ بھی ہوا. تو یہ اس کا ایکسپلینیشن کیوں انہوں نے رانگ کلیم کیا کہ یہ سائنس ہے، حالانکہ یہ سائنس نہیں ہے. کیونکہ ان کو کوئی چارہ نہیں تھا. کیونکہ اگر یہ کہتے کہ نہیں ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ سائنس نہیں ہے تو پھر یہ انفیریئر مانے جاتے، اور ایسا ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اصل علم تو یہ سائنٹسٹ ہے، یہ ایسے ہی فضول. ابھی بھی یہ ہے کہ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو ایری فیری باتیں ہیں، اصل چیز تو وہ ہارڈ سائنس ہوتا ہے. حالانکہ جو ایری فیری باتیں ہیں وہی قیمتی ہیں. انسان جو ہے وہ اسی پہ جیتا ہے. یہ جو نان میجریبل چیزیں ہیں اور جو دل کی کیفیات ہیں یہی ہماری زندگی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر انسان کو قناعت، زہد، توکل، ایثار، ہمدردی یہ سب چیزیں آتی ہیں تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر اس کو کیلکولس اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی سارے علوم ماسٹر کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی زندگی پریشان ہوگی، کیونکہ اس کو انسان نہیں پتہ ہے کیا ہے. وہ اپنی بیوی سے صحیح برتاؤ نہیں کرے گا، بچوں سے صحیح برتاؤ نہیں کرے گا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہچانے گا، وہ کوئی بھی چیز نہیں جانتا ہے چاہے جتنی میتھمیٹکس جانتا ہے.
تو جو علم جس پر دار و مدار ہے انسانی زندگی کا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ تو فالتو چیز ہے، اور جس چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا اسی کو ہم نے آبجیکٹ آف ورشپ بنا لیا. تو رانگ کلیم ہو گئی. اچھا، اب جو چوتھی چیز ہے یہاں پہ ویسٹرن سوشل سائنس کی، کہ جب اللہ تعالیٰ سے انکار کیا ویسٹ نے، تو بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں جو اوپن ہو گئے. پہلے وہ کورڈ تھے، یعنی ریلیجن ان کویسچنز کا جواب دیتا تھا، مگر ہم نے کہا کہ ریلیجن تو غلط ہے، وہ تو سائنس نہیں ہے، وہ تو نالج نہیں ہے، تو اب ہم سائنس سے ان کے جوابات نکالیں گے. تو بہت سارے کویسچنز ہیں، جس میں سے میں نے 5 اپنے ایسے میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. وہ کون سے 5 کویسچنز ہیں؟ یہ لاسٹ ایئر پوچھا گیا تھا کوئز پہ. وہ کون سے کویسچن جن کا جواب ریلیجن دیتا ہے، اور جب ریلیجن ہٹا دیں تو ہمیں پھر سے ان کو سوچنا پڑے گا. بالکل، دنیا کیسے وجود میں آئی، اور انسان کیسے وجود میں آیا. زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہیں، یہ تو یہ کویسچن اس طرح سے نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں یہ یعنی کنٹروورسی نہیں ہے. جو مٹیریل ہو کہتا ہے کہ پھر تو واضح ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، تو اس میں کوئی یعنی یہ ہے کویسچن. میں نے کہا کہ یہ 5 جو میں نے نمونے کے طور پہ چنے ہے تو 20، مگر جو میجر اس چیزیں ہیں جس پہ اختلاف ہے، ویسے اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مٹی مل جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد ججمنٹ ہوگا. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے لسٹ نہیں کیا اپنے کویسچنز میں، مگر دس از ون آف دم. اصل میں ہاں، اس لیے میں نے نہیں لسٹ کیا ہے کہ اس کے بارے میں ان کی کوئی تھیوری نہیں ہے. یہ جو سارے کویسچنز ہیں نا، اس میں 2 اپوزنگ تھیوریز ہیں، انہوں نے اس کا ایک جواب نکالا ہے الگ سے، اور دین ایک الگ سے جواب دیتا ہے. ان دونوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کویسچن کے بارے میں دیر از نو ایویڈنس اویلیبل کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک ہمارا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے. اور 4 5 3 ہو گئے. آبجیکٹ آف لائف انسان ہے. آبجیکٹ آف لائف بھی میں نے نہیں تذکرہ کیا، کیونکہ اس کو دوسرے طریقے سے لیا گیا. مجھے یعنی میرے سامنے نہیں ہے لیکچر. ہاں، پیپر میں تو لسٹڈ ہے، مگر بہرحال ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. کیا میں محبت کروں، ہمدردی کروں، یا میں خود غرضی کروں، غداری کروں. اور ایکچولی اس پہ یعنی بحث بھی ہوئی، اور ان لوگوں نے دوسرا یعنی موقف اختیار کیا. ماکیاویلی نے جو بات کہی کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو، فریب دو، دوسروں کو دھوکہ دو، جس طرح سے بھی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کر لو. اور اس نے طریقے بتلائے کہ ڈرا کے رکھو ان لوگوں کو، تو اس طرح سے پاور ہوگا تمہارے پاس، کنسالیڈیٹ کر سکو گے. تو کیسا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. اور ہمارا پھر پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے. پہلے پولیٹیکل سسٹم یہ تھا کہ کنگز کے پاس ڈیوائن رائٹ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رول کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں بھی ذل الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا شیڈو شاہی، سایہ. تو یعنی anyway بات یہ کہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بادشاہت کر رہا ہے، اس لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک ریلیجس پرنسپل ہے. اب ہم نے کہا کہ نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے تو اب میں بادشاہ بن جاؤں، یا جس کے ہاتھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سسٹم چلے، یا کوئی اور سسٹم چلے. تو اب سچویشن یہ کہ کویشچن اوپن ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آپس میں پولیٹیکل سسٹم کیا اختیار کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے
बतलाया हुआ है. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम از سر نو سوچنا پڑے گا. تو سوشل سائنس جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ یہ سوالات جن کے جواب پہلے ریلیجن دیا کرتا تھا، اب ہم اپنی عقل سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے اس کا جواب نکالیں گے. اکنامک سسٹم ہمارا کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم قرآنی تعلیم پہ غور کر کے اس سے نتیجہ نکالیں، ہم اپنی عقل لگائیں گے کہ واٹ از دا بیسٹ پاسبل. ہر چیز میں اپنی عقل لگائیں گے. اچھا، تو کائنات کے بارے میں یعنی ہر اس سوال میں یہ ہے کہ جو ریلیجن جواب دیتا ہے، اس لیے میں نے یہ کوشچنس کو آئسولیٹ کیا ہے، ایک ریلیجن جواب دیتا ہے اور ایک عقل جواب دیتی ہے، ان دونوں میں کانفلکٹ ہے. تو اب اوریجن آف یونیورس کے بارے میں سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں اور دین کیا کہتا ہے؟ اصل میں یہ سائنٹسٹ نے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کائنات ابدی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ سے وجود میں ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور سائنٹسٹ دین والوں نے کہا کہ نہیں، اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا بظاہر یعنی کوئی حل نہیں تھا، یعنی کہ نہ پتہ چل سکتا ہے ہم کو کہ یہ پیدا ہوئی، نہ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے قائم ہے. مگر بہت عجیب بات ہوئی، حیرت انگیز ڈسکوری ہوئی 20th سینچری میں کہ جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ یونیورس ایک پوائنٹ پہ پیدا ہوئی. اور اس کو کہتے ہیں دا بگ بینگ تھیوری. تو اس کی تفصیل ہے جو میں نے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے، تمہارے پاس ہے وہ، اس کو پوسٹ کر دینا. تو اس میں نے بتلایا کہ کیسے سائنٹسٹ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا، ان کی جو تھیوری ہے وہ فیل ہو گئی اور بہت انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، مگر آخر کار اسی نتیجے پہنچے کہ یہ کائنات جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. اب وہ الگ سوال ہے کہ کس نے بنایا، اب وہ اس کو نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اب وہ اس تھیوری میں ڈھونڈنے کو چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں، اس کی ایک تھیوری آج کل ریسرچ ہو رہی ہے بہت زبردست اس پہ، کیونکہ ان کو اس بات سے اصولی طور پہ انکار ہے کہ کوئی اللہ تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بن تو گئی، ٹھیک ہے یہ تو مان لیا، اب اس کے معنی کی چیزیں خود بخود بن سکتی ہیں، اب اس کے یہ کیسے بن سکتی ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرو. جنما میں ہو رہا ہے نا، سائنٹسٹ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے، بگ بینگ ان کا ہے. ہاں بات ہے، فرسٹ سائنٹسٹ اور صحیح ہے، بہت اس پہ یعنی حل چل رہی. تو اینی وے ایشو یہ ہے کہ یونیورس کے بارے میں ایک سائنس کا دعویٰ تھا اور ایک دینداروں کا دعویٰ تھا، اور جو دینداروں کا دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہوا اور سائنس والوں کا غلط ہوا. اب ہیومن بینگس کیسے پیدا ہوئے، اس میں ایولیوشن ہے. یعنی جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا ہوا، تو اب بنیادی طور پہ یہ بات یعنی واضح نہیں ہوگی، مگر جو ڈارون کی تھیوری اصل میں اس کو دو حصے ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو ایولیوشن. مائکرو ایولیوشن یہ کہ ایک سپیشیز کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں، جیسے 4 انگلی ہو اور پھر 5 انگلی بن جائے، تو یہ ود ان سپیشیز ویریشن ہے. اس کے بارے میں تو کافی حد تک ثبوت ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ڈارونز تھیوری از پروون. اس سے یہ مطلب مراد ہوتی ہے کہ جو مائکرو ایولیوشن ہے یعنی ود ان اے اسپیشیز، ہاں جو ویل نون ایگزامپل ہے کہ ماتھس ہوتے ہیں، ان کی ونگز جو ہیں وہ بلیک ہوتی ہیں، وائٹ ہوتی ہیں. تو جو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں صحیح، اس میں وہ ان کی ونگز بلیک یا گرے ہو جاتی ہیں، دوسرے میں ان کی وائٹ ہوتی ہیں. تو ایک ہی اسپیشیز ہے مگر اس میں چینجز آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈارونز تھیوری. میکرو ایولیوشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسپیشیز جو ہے بدل کے دوسری بن جائے. اب ایک اسپیشیز بندر چلی آ رہی ہے، اچانک اس میں سے انسان نکلا ہے، تو یہ
मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में कोई सबूत नहीं है, उसके बारे में हिंट्स मिलती हैं कि कुछ फॉसिल्स हैं, कुछ घोड़े जैसे हैं, फिर थोड़ा सा घोड़े से कम हैं, फिर दूसरी तरफ है, मगर ये सिर्फ गैस वर्क है, इसमें कोई एविडेंस नहीं। और अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये जो डार्विन्स थ्योरी है जिसमें म्यूटेशंस हैं और नेचुरल सिलेक्शन, ये गलत है। यानी अब ये बात तकरीबन जो साइंटिस्ट है उसमें तस्लीम शुदा है, मगर वो इस बारे में जो मीटिंग्स करते हैं वो सीक्रेट रखते हैं, और चुनांचे क्योंकि उनको इसी का ख़तरा है कि इससे तो जो क्रिएशनिस्ट हैं उनको शह मिल जाएगी कि हमने, तो चुनांचे वो आपस ही में बात कर देंगे, सब के सब दहरी, उनमें से दीनदार कोई नहीं। तो इसको कुछ ना कुछ लोगों ने इसके एक्सपोजर्स भी लिखे हैं और द ग्रेट एवोल्यूशन डिसीट और किताबें, यानी क्योंकि वाकई यानी इसको साबित किया जा सकता है कि उन्होंने इसको सप्रेस किया है और इसकी कोशिश की है कि अवाम तक ये बात ना पहुँचे। और ये बात उन्होंने कही कि अगर एवोल्यूशन ना हो तो आदमी को अल्लाह ताला से इनकार का कोई जवाज़ ही नहीं है, क्योंकि यानी इसी तरह के यानी इंसान जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ख़ुद ब खुद वजूद में आ जाए, ये तो यानी अक़ल की बात नहीं है कि ख़ुद ब खुद में आए। तो अब किसने बनाया? अब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया, वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। यानी दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन से। अगर आप एथेइस्ट हैं, अल्लाह ताला से इनकार करते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि ख़ुद ब खुद वजूद में आया जब तक एवोल्यूशन नहीं हो। एवोल्यूशन हो तो फिर एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि हाँ ये देखो ये हम बतलाते हैं इस तरह से वजूद में आ गया। तो एवोल्यूशन की थ्योरी तो गलत है। अब ये नहीं है, इसके ये मानी नहीं है कि उन लोगों ने अल्लाह ताला में ईमान लिया है, बल्कि एवोल्यूशन की थ्योरी की गलत साबित करने के बाद अब वो कोई दूसरा मैकेनिज़्म ढूंढ रहे हैं कि किसी और तरीके से इसको यानी इंसान के वजूद को खुद ब खुद हो जाए। ये तो नहीं है कि चिंपैंजी से इंसान निकल आए, मगर ये हो सकता है कि कोई और तरीक़ा हो जो हमें नहीं अभी इस वक्त समझ में आया। वो और तरीक़ा क्या है, इस पर काफ़ी सारी तहक़ीक़ हो रही है आजकल। जिस तरह से इस पर तहक़ीक़ हो रही है कि कुछ भी नहीं से कोई चीज़ कैसे निकल सकती है खुद ब खुद। तो इंसान कैसे पैदा हुआ। अब इसी तरह से जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए वो ये कि मोरालिटी क्या होनी चाहिए। क्या नेकी करना चाहिए इंसान को या खुद गर्जी करनी चाहिए, हम आपस में सलूक क्या होना चाहिए। तो एक तो है कि अल्लाह ताला है, उन्होंने बतलाया कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सिंपल है इसका जवाब। अगर अल्लाह ताला नहीं है तो फिर मोरालिटी की क्या बेसिस होगी, इसका जवाब है सोशल साइंस ने देने की कोशिश की है। इसका क्या जवाब है जो आजकल यानी दहरियों में तस्लीम किया जाता है। मोरालिटी की क्या बेसिस है अगर खुदा नहीं है। मोरालिटी ये मानते हैं ज़्यादातर लोग कि है मोरालिटी और होनी चाहिए। जी क्या बेसिस है मोरालिटी की। दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम तभी मॉरली यानी कि अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। हम कह रहे हैं कि मॉरल रूल बनते कैसे हैं। एक तो है कि अल्लाह ताला बतलाते हैं, दूसरा कि अल्लाह ताला नहीं। अब मोरालिटी का चाइल्ड बिहेवियर, हाँ ये भी एक थ्योरी है क्योंकि ये माइनॉरिटी पोजीशन है कि ये बिल्ट इन होते हैं। नहीं, क्योंकि मोरालिटी में ये है कि सब लोगों को उस पर इत्तेफाक करना होगा तभी वो मोरल कहलाएगा। ये सही है। सोशल कंसेंसस ये एक प्रिंसिपल है कि अगर सोसाइटी में एग्रीमेंट हो जाए कि ये बात सही है तो हम उसको मोरल मानेंगे। चुनांचे इसकी सबसे यानी वाज़ेह मिसाल यही है कि होमोसेक्सुअलिटी है, वो पूरी सोसाइटी जब तक उसको बुरी कहती थी तब तक वो बुरी चीज़ थी। अब पूरी सोसाइटी ने कहा कि ये ठीक है तो अब ये ठीक हो गई। तो मोरालिटी जो है वो सोशल कंसेंसस से है। अगर सोशल कंसेंसस जो है वो जिस तरह से भी हो
ایک دوسری تھیوری ہے جو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں دا گریٹسٹ گڈ آف دا گریٹسٹ نمبر. میں کہتے ہیں کہ مورل وہ چیز ہے جس سے سب لوگ خوش ہو جائیں. اگر کوئی چیز مجھے خوش کرتی ہے تو وہ مورل ہے, یعنی مورالٹی از ریلیٹڈ ٹو ہیپینس. ہاں البتہ اگر تو وہ سوسائٹی میں وہ رول ہونا چاہیے جس سے سب کی خوشی حاصل ہو. اب ہم مثلا یہ کہیں کہ جو آدمی جس کو چاہے قتل کر دے تو اس سے ایک آدمی کو تو فائدہ ہوگا مگر سوسائٹی کا نقصان ہوگا ایز اے ہول. جو پاورفل ہے اس کو فائدہ ہوگا, جو تو چونکہ سوسائٹی کو اس میں نقصان ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی پہ یہ رول لاگو کر دیا جائے کہ بھائی آربیٹریلی قتل نہ کیا کرو, کیونکہ یہ رول اگر سب فالو کریں گے تو سب کے لیے اس میں ویلفیئر ہے, سب کے لیے سکون اور چین ہے. تو کوئی بھی ایسا رول جس میں سب کی خوشی اس میں اضافہ ہو اس کو ہم مورل مانیں گے. یہ یوٹیلیٹیرینزم کا, یہ کنسنسس سے ڈفرینٹ ہے. یہ دو پرنسپلز ہیں, اور بھی لوگوں نے اور بھی رولز بنائے ہیں, مگر یعنی یہ ایک پوری سوچ ہے سوشل سائنس کی کہ آخر مورالٹی بنائے کیسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اور وہ قواعد نہیں ہیں. تو اس میں ایک بات یہ آتی ہے جو بہت اہم ہے کہ اگر ہم سوشل کنسنسس کو بنائیں کہ یہ سوشل کنسنسس کے ذریعے سے مورالٹی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ویسٹ والوں نے مانا, تو پھر ان کے یہاں جو یہ نیشن ہے, کنسنسس تو ہمارے نیشن میں ہوگا, پاکستان میں ہم جو فیصلہ کریں وہ ہماری مورالٹی ہے. تو اب ہم پاکستان والے انڈیا والوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں, اس کے بارے میں کیا مورالٹی, کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں, کیونکہ مورالٹی تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اور مثلا اگر جنگ ہو رہی ہے, دیٹس وائی کہتے ہیں کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہ پوری مورالٹی کی جو بنیاد ہے وہی ختم ہو جائے گی اگر ہم ختم ہو گئے. چنانچہ ہر چیز جائز ہے, ہم ٹارچر کریں, قتل کریں, کوئی بھی قانون یعنی بے دردی سے سلوک کریں, کسی چیز کا کوئی, کیونکہ مورالٹی کا کوئی بیسس ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم اس جنگ کو ہار گئے تو مورالٹی ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ نیشن جو ہے وہ بنیاد ہے مورالٹی کی. اب نیشن ختم ہو گیا تو مورالٹی بھی ختم. اس لیے مورالٹی ختم تو کوئی رول ہی نہیں ہے, تو ہم جو مرضی آئے کریں. تو جب یہ قانون عام طور پہ تسلیم ہو گیا تو پھر انہوں نے یعنی ان کے نیشنز نے ایسی ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا انسانوں کے خلاف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, اور اس کو چھپا بھی گئے. چنانچہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ لوگ ہیں, حالانکہ جو حرکات انہوں کی ابھی ہمارے سامنے یعنی گوانٹانامو ہے, فلوجہ ہے, یہ سب یعنی انسان کے انسانیت کی بات نہیں ہے, تو یعنی باربیرین سے کر سکتے ہیں. اس کو سویلائزڈ کہتے ہیں ہم لوگ. تو مورالٹی کی جو بیسس انہوں نے بنائی وہ چونکہ صحیح نہیں تھی, اس لیے اس سے صحیح نتیجے نہیں نکلے. اور یہ صرف نہیں ایک فلسفی اور تھیوری کی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوئے کہ انہوں نے جب مورالٹی کی بنیاد نہیں سمجھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ہم سب ہومو سیکشوالٹی کو جائز کر دیں تو یہ جائز ہو جائے گی, اور ہم سب درندگی کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں تیل کی خاطر تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی مذاق نہیں ہے, جو مرضی کریں. تو یہ ویسٹرن سوشل سائنس ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سائنس ہے, جس کو ہمیں جوں کا تو تسلیم کرنا ہوگا. اور تو اب اس کے خلاف ہم کیسے کام کریں, کیسے ہم محنت کریں کہ یہ چینج ہو جائے. بہت بڑی جنگ لڑنی ہے, کیونکہ اس وقت جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویسٹ والے غلط بات کریں, اتنے عقل مند لوگ ہیں. تو یعنی روب اتنا زیادہ ہے کہ جب یعنی ان کے پاس آئنسٹائن بھی ہے, ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں, اپنی شکل دیکھے آئینے میں, آپ نے کون سا کمپیوٹر بنایا ہے, آپ نے کون سا گاڑی بنائی, آپ کے پورے آپ کے باپ دادا ساری نسلیں جو ہیں وہ ایک گاڑی بنا کے دیکھیں, ایک گاڑی کا اسکرو بنا کے دکھلا دیں, پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ بات کہی جا رہی. تو پھر جب انہوں نے گاڑیاں بھی بنائی اور کمپیوٹر بنائے تو پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, پالیٹکس کیسے چلانی چاہیے, وار کیسے کریں.
یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی قرآن میں بہت صاف طور پہ بتلائی گئی ہے کہ وہ لوگ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جیسا کہ عام لوگ ایمان، بالکل شروع میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسا کہ یہ صفحہ، یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، وہ لوگ بیوقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے. تو یہ بات کہ انسان میں دنیاوی عقل بے شمار ہو اور دینی عقل بالکل نہ ہو، یہ کامن بات ہے، ہوتا ہے. جو دنیا دار آدمی ہے وہ دنیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس کو کمپیوٹر بنانے بھی آتا ہے اور بایولوجی چلانے بھی آتا ہے اور ٹریکٹر چلانے بھی آتا ہے، مگر انسان کیا ہے وہ نہیں سمجھتا. اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جو پوری سوشل سائنس ہے اٹ از بیسڈ آن اے مس انڈرسٹینڈنگ آف مین. تو سوشل سائنس اور چیز ہے اور فزیکل سائنس اور چیز ہے، اور یہ سمجھنا کہ فزیکل سائنس بہت زبردست ہے اس لیے سوشل سائنس بھی صحیح ہے، یہ غلط فہمی ہے جس میں امت مبتلا ہے. ٹھیک ہے، that's enough for review. جی کیا ہوا؟ صحیح ہے، نہیں مسلمان تو اس کو بالکل نہیں قبول کرتا ہے، یہ تو کافروں کا مقولہ ہے all is fair in love and war. ہم لوگ تو وہ کافر ہی نے لکھا ہے کہ جہاد جو ہے یہ تو ایک دینی فریضہ ہے، تو اس کے تو بہت زبردست یعنی قاعدے ہیں، پورا قانون ہے، یعنی یہ مسلمانوں میں all is fair in love and war کی کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو یعنی جہاد دین کا حصہ ہے، جب دین کا حصہ ہے تو اس کے اوپر پورے یعنی قانون ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، سارے. ٹھیک ہے، تو